پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایسا بدبخت بادشاہ جو جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جنہیں ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور انہیں ایسی دردناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک نمرود بھی ہے۔ دوستو، نمرود شہر بابال کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس بدبخت کا پورا نام نمرود بن کنان بن کوز بن سام بن نو تھا۔ دنیا میں سے 4 ایسے بادشاہت گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، جن میں سے 2 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے، اور 2 کافر بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکمرانی کی، جن میں سے ایک کا نام نمرود تھا اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ روایت میں آتا ہے نمرود نے پورے روئے زمین پر 400 سال حکومت کی، اور نمرود بڑا جبر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ پاک کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے دور میں شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے عجیب بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اس بدبخت کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ شرک اور بت پرستی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اور بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اکیلا تھا اور اکیلا رہے گا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ وہ باز نہ آئی اور اپنے جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں ان کے بت پڑے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو چھپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بتوں پر لگا دیا۔ جب نمرودی اپنی عبادت خانے میں آئے تو تمام جھوٹے خداؤں کو ٹوٹا ہوا پایا۔ نمرودی جانتے تھے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام ہی اس بت پرستی کے خلاف ہے اور وہ بتوں کے بجائے اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ پھر نمرود نے نمرودیوں کی بات سن کر حکم جاری کیا کہ ایک دھیکتی آگ لگائی جائے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ ایک مقام پر سب لکڑیوں کو ادھر جمع کیا، پھر آگ دھکائی گئی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چنانچہ حق پر تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ پھر آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جتنے وقت بھی آگ میں رہا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی پاک رحمتوں میں تھا، اور اس جیسا سکون مجھے آج تک نہ ملا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرودیوں کو حق اور دین کی دعوت واپس سے دینے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بہت سمجھایا اور اس شرک سے باز آنے کا کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود ہنسنے لگا اور تکبر سے کھڑا ہوا، 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا کر دیا اور ایک کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اور اسی طرح نمرود اپنی جھوٹی دلیلیں پیش کرنے لگا اور دعویٰ کرنے لگا کہ نعوذ باللہ میں ہی حقیقی خدا ہوں۔
بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب میں طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کے رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ ملا اور اپنی قوم کے سامنے وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے بہت دفعہ نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن نمرود باز نہ آیا اور اسی طرح کفر اور شرک کرنے لگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دین کی دعوت دینے سے نمرود کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے بول نعوذ باللہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ تو دوستو جیسے ہی اس بدبخت نے یہ بکواس کری تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے روئے زمین پر تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے کمزور مخلوق سے اس کو اور اس کی فوج کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو نمرود نے یہ سن کر 3 دن کی مہلت لی اور مشرق سے لے کے مغرب تک کی فوج اکٹھا کر لی اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اسی طرح نمرود نے سب کو اکٹھا کیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکارا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو اس وقت اللہ پاک نے فوراً مچھروں کی ایک فوج بھیج دی۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے حکم سے یہ فوج نمرودی فوج پر مسلط ہو گئی اور یہ مچھر نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور سارا خون پی گئے اور نمرودی فوج کی صرف ہڈیاں بچی اور نمرودی فوج ہلاک ہو گئے اور نمرود جو ہے وہ بھاگ کر اپنی بیوی کے کمرے میں گھس گیا۔ تو پھر وہاں ایک لنگڑا مچھر آ گیا۔ مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں بیٹھ گیا اور نمرود کے سر چاٹنے لگا اور جب مچھر دماغ چاٹتا تو نمرود کو اتنا درد ہوتا کہ وہ اپنا سر دیوار پر مارتا اور لوگوں سے سر پر چپل پڑوانے کا کہتا کہ جب سر پر کچھ مارتا تو نمرود کو سکون ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرت ناک موت دی۔ نمرود دیوار پر سر مارتے مارتے ہی ہلاک ہو گیا اور رہتی دنیا کے لیے یہ واقعی عبرت کا نشان بن گیا۔